السلام علیکم ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویڈیو کا ٹائٹل آپ نے یقیناً دیکھ لیا ہوگا، میرے بننے سنورنے کی صحیح عمر کون سی تھی؟ جی ہاں ناظرین، ایک موٹیویشنل سٹوری ہے۔ یہ اسکول کی تیاری ہو رہی ہے یا کسی کی شادی میں جانا ہے، جو دو چوٹیوں کی بجائے کلپ کھلے بالوں میں بہار دے رہا ہے، اور یہ آنکھوں میں کاجل کس خوشی میں بھرا ہے۔ توبہ توبہ، اماں کی اتنی لمبی ڈانٹ کے جواب میں ہمارے منہ سے منمناتے ہوئے یہی نکلا کہ اماں دیر ہو رہی ہے، دو چوٹیاں کرنے کا وقت نہیں بچا، اور یہ آنکھوں میں کاجل نہیں سرما ہے جو رات میں آپ کی ہی ہدایت پر لگایا تھا۔ خیر، وین کے ہارن نے اس پیشی سے تو جان چھڑا دی، مگر ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اس کے مصداق اسکول پہنچتے ہی اپنی کلائی میں پہنی ہوئی 6 عدد چوڑیاں آستین سے باہر نکال کر صرف ایک بار ہی چھنکا پائے تھے کہ ہیڈ گرل کی نظر ان پر پڑ گئی۔ ہم تو ویسے ہی اپنے اس شوق کے باعث اس کے نشانے پر رہتے تھے، لہٰذا وہ تیر کی طرح ہم تک پہنچی اور ڈپٹ کر بولی کہ اسکول یونیفارم میں چوڑیاں وغیرہ پہننے کی اجازت نہیں ہے، آپ خود انہیں اتارنے کی زحمت گوارا کریں گے یا میں انہیں اتار کر ڈسٹ بن میں ڈال دوں؟ ناظرین، ہم دل ہی دل میں اگلی بار اسے جل دینے کے منصوبے بناتے ہوئے بظاہر بڑی تابعداری سے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی چوڑیاں اس کے حوالے کر کے اپنی کلاس میں آ بیٹھے۔ ناظرین، پڑوس میں شادی تھی، سب کا بلاوا تھا، ہم بڑے شوق سے تیار ہو رہے تھے کہ حسب معمول اماں نے بڑے غلط وقت پر انٹری دی اور ہمیں آئینے کے سامنے میک اپ کے سامان سے نبرد آزما دیکھ کر پہلے تو ہکا دکا رہ گئیں، پھر جلال میں آ کر بولی، صاحبزادی، یہ آپ شادی میں شرکت کرنے جا رہی ہیں یا اپنی شادی کی تیاری فرما رہی ہیں؟ یہ چمکتا دمکتا سوٹ، یہ کلائی بھر چوڑیاں، کانوں میں بالے اور ہونٹوں پہ لپسٹک، میری بنو لڑکیاں بالیاں سادہ ہی اچھی لگتی ہیں، اور ویسے بھی کون سا قریبی رشتہ داروں کی شادی ہے؟ اور ہم دکھے دل سے لپسٹک صاف کرتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ اپنے
قریبی رشتہ داروں میں بھی شادی ہوتی تو اماں ہمیں لپسٹک بلا کب لگانے دیتی؟ غرض ہمارے دل میں اماں نے یہ خیال پختہ کر دیا کہ میک اپ کے لیے شادی، اور وہ بھی اپنی شادی از حد ضروری ہے، ورنہ میک اپ بالکل غیر ضروری ہے۔ خیر، وہ دن بھی آن ہی پہنچا، لیکن ہائے رے قسمت، جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ رخصتی کے وقت جب سہیلیاں دلہن سجانے لگیں تو اماں کا شاہی فرمان موصول ہوا کہ دلہن کو انسان ہی لگنا چاہیے، رنگوں سے لپی پتی گڑیا نہیں، لہذا صرف ہلکی سی لپسٹک اور کاجل کافی ہے۔ ویسے بھی دلہن کے چہرے پر شادی کے وقت نور آ ہی جاتا ہے۔ یہ سن کر جو ہم داڑیں مار کر روئے تو سب کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ تو خیریت گزری کہ سب اسے بابل کے گھر سے جدا کا رونا سمجھے، ورنہ حقیقت کیا تھی یہ تو ہمارا معصوم سا دل ہی جانتا تھا، جسے آج کے دن بھی اپنی آرزوئیں پوری کرنے کا موقع نہ ملا۔ خیر، ایک ہمدرد سہیلی کو ہم پر ترس آیا اور وہ دلاسا دیتے ہوئے کان میں بولی، کوئی بات نہیں، سسرال میں اپنا یہ شوق پورا کر لینا۔ سہیلی کا یہ مفید مشورہ سن کر ہماری کچھ ڈارس بندھی۔ ویسے بھی ہم روتے روتے تھک گئے تھے، لہذا آنسو پونچھ کر چہرے پر نور اور مقفل میک اپ باکس لیے عازم سسرال ہوئے۔ ناظرین، شادی کے بعد پہلی مرتبہ ہم پورے استحقاق کے ساتھ اپنا میک اپ باکس کھولے اپنی دیرینہ خواہش کی تکمیل میں مصروف تھے، جب اماں کی جگہ شوہر نامدار کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کو دیکھ کر پہلی دفعہ ہمیں ڈانٹ کی بجائے تعریف کی توقع ہوئی، لیکن افسوس کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت۔ وہ پہلے تو ہمیں دیکھ کر مبہوت رہ گئے، پھر کچھ دیر بعد یوں گویا ہوئے، لگتا ہے آپ کو فنون لطیفہ سے بہت لگاؤ ہے، خاص طور پر مصوری ہے۔ ہمارے چہرے پر حیرت کے آثار دیکھ کر نرمی سے بولے، ارے آپ تو بغیر کسی سنگسار کے غضب ڈالتی ہیں، ویسے بھی یہ میک اپ وغیرہ تو لڑکیوں بالیوں کے شوق ہیں، شادی ہونے تک۔ ایسے میں ہمارے دکھے دل سے یہی فریاد نکلی کہ اگر ہم غلط گھر میں پیدا ہو ہی گئے تھے تو غلط گھر میں بیاہ کر کیوں آ گئے؟ خیر ناظرین، شادی کے 2 سال بعد ایک شادی میں جانا ہوا۔
پہلا بچہ وہ بھی چند ماہ کا ساتھ تھا۔ شادی والے گھر میں لوگوں کے اردحام کی وجہ سے رونے لگا تو ساس صاحبہ نے ہمیں ہی قصوروار ٹھہرایا کہ جب گود میں بچہ تھا تو کامدار سوٹ اور باری سیٹ پہننے کی کیا ضرورت تھی۔ اب بچہ بے چین ہو رہا ہے مگر ماں کو تو اپنے بناؤ سنگار سے مطلب ہے۔ ناظرین، ہم کچھ کہیں تو مفت میں برے بنے، حالانکہ وہ یہ سب کہتے ہوئے بھول گئی تھی کہ یہ سوٹ اور زیور انہی کے کہنے پر پہنا تھا کہ بہو ذرا اچھی طرح سے زیور کپڑے پہن کر تیار ہونا، کہیں ہماری ناک نہ کٹوا دینا برادری میں۔ ناظرین، عرصہ بیتا، بڑی بیٹی نے میٹرک میں شاندار کامیابی حاصل کرنے کی خوشی میں اپنی دوستوں کے لیے گھر پر پارٹی کا اہتمام کیا۔ ساتھ میں ہمارے لیے بھی حکم تھا کہ مما، گھر اور پارٹی کے لوازمات کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی صحیح لگنا چاہیے۔ ہر چیز تیار تھی۔ ہم بھی بڑے عرصے بعد ترنگ میں آ کر اپنے جہیز کی میرون کامداری ساڑی کے ساتھ میچنگ لپسٹک اور بندے دیکھ رہے تھے جب ہماری بیٹی کمرے میں داخل ہوئی اور ہمیں گھر کے ملبے کپڑوں میں دیکھ کر چلائی، مما، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی، جلدی کریں نا۔ اچانک اس کی نظر ہماری ساڑی اور پھر ہمارے ہاتھوں میں کھلی ہوئی لپسٹک پر پڑی تو جھجکتے ہوئے بولی، مما، آپ یہ کلر نہیں پہنیں گی، پلیز آپ کوئی لائٹ کلر کا سوٹ کیوں نہیں پہنتی؟ مثلاً یہ جو آپ کی الماری میں لٹکا ہوا ہے لائٹ براؤن سوٹ۔ اب ہم میرون کلر کے گلیمر سے نکل کر گریسفل لائٹ براؤن سوٹ زیب تن کیے نیچرل سی لپسٹک لگاتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بننے سنورنے کی صحیح عمر کون سی تھی، کب شروع ہوئی اور ہمارے علم میں آئے بغیر کیوں، کب اور کیسے ختم ہو گئی۔ بہت شکریہ ناظرین۔